اولاد کے معاملے میں پیرنٹس کا یہی پرابلم ہے، جس سٹیج پر انہیں خاص ماڈل میں ڈالنا چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں تربیت کرنی چاہیے، جس سٹیج پہ انہیں جائز ناجائز کا فرق سکھانا چاہیے، اور تربیت سے ان کی پرورش صحیح نیک پرورش سے انہیں ایک رخ پر لگانا چاہیے، وہ سٹیج ہم گزار دیتے ہیں صرف لاڈ اور پیار میں اور بے پرواہی میں، حقوق اور فرائض میں توازن نہیں کرتے۔ جب وہ سٹیج گزر جاتی ہے، یہ بالکل آپ کو مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی، وہی بچے بچیاں جب اس سٹیج سے گزر کے وہ 11-12 سال کی ایج تک جب پہنچتے ہیں تو پھر بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، ان کی عادات بن جاتی ہیں، وہ اب خاطر سے بھی گزر گئے ہیں۔ یہ میں الفاظ ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، اپلیکیشن اس کی ٹیکنیکلی صحیح نہیں ہے۔ تو خاطر کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، وہ حدیث و نفس کے مرحلے سے بھی بچے گزر گئے ہیں، وہ ہم کے مرحلے سے بھی گزر گئے ہیں، اب فکر کے مرحلے میں آ گئے، یعنی ان کی سوچ تھوڑی زیادہ کچی پکی رائٹ اور رانگ بن گئی ہے، یہ فکر ہے۔ اب آپ ان کو روکتے ہیں تو وہ ناپسند کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بچے دے اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ، دے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کی ڈیزائر ڈیولپ ہو جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ایک سٹیج تھی جب ڈیزائر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، تھاٹ تھی، ماں روک لیتی ہے، باپ روک لیتا ہے اس کو، بھئی یہ غلط تھاٹ ہے، وہ ریسیپٹیو زیادہ تھے، اس وقت جو ٹائم تھا وہ گزر جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کو پتہ نہیں یہ باتیں یاد ہیں یا نہیں، مگر آپ کے والدین کو یاد ہوں گی، اور جو سینئرز بیٹھے ہیں ان کو تو خوب یاد ہوگی کہ میں ہمیشہ 80s کے وقت میں کہتا تھا، 90s کے زمانے میں کہتا تھا کہ بچے جب انگلیاں پکڑ کے چلنے والے ہیں اس وقت انہیں لایا کرو یہاں، یاد ہے؟ اس سٹیج پر انہیں اپنی راہ پر چلایا کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پرورش اس رخ پر کرو۔ جب 10 سال وہ کراس کر جائیں گے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچیں گے، تو اس وقت سمجھیں وہ صاحب فکر ہو جاتے ہیں، کچی فکر ہے یا پکی، صحیح ہے یا غلط، یہ کویسچن نہیں ہے، ان کی فکر بن گئی۔ اب کچی پکی تو دوسرا دیکھنے والا کہے گا نا، بھئی یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کی فکر ابھی کچی ہے، ذہن کچا ہے، وہ تو دیکھنے والا کہے گا نا کچا، مگر اس سے بھی پوچھیں وہ مانتا ہے میں کچا ہوں؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی کچے پکے کے فرق کی، اس کی فکر بن گئی ہے، ڈیزائر آ گئی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ادھر جانا ہے، میں نے نہیں جانا۔ اب وہ ماں باپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریزسٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اور وہ سختی کریں تو رونے لگتا ہے، موڈ بناتا ہے یا بناتی ہے۔ اب اس دور میں داخل ہو گیا ہے وہ بچہ اور بچی، ذہن میں رکھ لیں وہ فکر کا درجہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ پھر تعویذوں کے لیے جاتے ہیں، پہلے اپنا تعویذ دے کے برباد کر دیا تو اب کس کے تعویذ پر جاتے ہیں؟ آپ کو یہ بھی میرے جملے یاد ہیں، میں 20 25 30 سال پہلے سے کہتا تھا کہ تعویذوں سے کام نہیں بنتا، تربیتوں سے کام بنتا ہے۔ کیا تعویذ؟ پھر جاتے ہیں جی پریشان کرتے ہیں، بچہ بچی بہت پریشان کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے۔ آپ نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو وہ آپ کا کہنا کیوں مانے؟ آپ نے اللہ رسول کا کہنا نہیں مانا، آپ کا ایک فرض تھا بچوں کی دیکھ بھال میں، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو دوزخ سے بچاؤ، اللہ کا حکم تھا، آپ نے نہیں مانا، اب وہ بچے آپ کا حکم کیسے مانے؟ مجھے یاد ہے ہماری اپنی ریلیٹیو ایک خاتون ہوتی تھی جنگ میں، وہ میرے پاس ہر وقت شکایت لاتی تھی اپنے بیٹے کی، یعنی میرے ننیال کی طرف سے ایک ریلیٹیو تھی، خاتون تھی، تو اپنے بیٹے کی شکایت لاتی تھی ہر وقت، میرا کہنا نہیں مانتا، پنجابی میں وہ کہتی تھی، اب میں تو دہرا نہیں سکتا وہ لفظ ہیں، مجھے برا بھلا کہتا ہے، سخت بولتا ہے، اونچا بولتا ہے میرے سے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے۔ میں سنتا تھا تو وہ جس پنجابی زبان میں وہ خاتون کہتی تھی، میں اسی پنجابی زبان میں جواب دیتا تھا۔ میں نے کہا بی بی تو وہ صحیح کرتا ہے۔ کہتے کیسے صحیح کرتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے سکھایا ہی یہ ہے اس کو، جس تعلیم نے اسے یہ سکھانا تھا کہ ماں باپ کے آگے اونچا بولنا، یوں کرنا، یہ کہنا جائز نہیں، وہ تعلیم دی ہی نہیں ہے آپ نے اس کو، وہ تو دین نے بتانا تھا۔
تو دین تو ایک دن بھی نہیں پڑھایا آپ نے، رغبت ہی نہیں دلائی، تو اب وہ پھر اب شکایت کس چیز کی کرتے ہیں؟ جو کرتا ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے جو آپ نے سکھایا ہے۔ اب اس عمر میں کسی کو یہ بات کیا سمجھ میں آئے گی؟ تو میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ یہ پروسیس ہر شخص کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ جو پروسیس آپ نے اولاد کا میں نے مثال دی نا، ہر شخص اس پروسیس میں سے ہمہ وقت گزرتا ہے، اندر ہی اندر گزرتا ہے۔ یعنی وہ اس کے اندر بچے کی طرح ایک خاطر جنم لیتی ہے، بچے کی طرح۔ آپ بچے کو عادت ڈال دیں، اس کو ویجیٹیرین بنا دیں، بچپن میں لاڈ پیار وہ کرے، میں نے نہیں کھانا گوشت، نہیں کھانا چکن، نہیں کھانا، اچھا ٹھیک ہے تو کوئی نہیں، میں دودھ ہی دے دیتی ہوں، میں آپ کو ویجیٹیبلز دے دیتی ہوں، جو مانگے وہ دیتی چلی جائیں۔ وہ بڑا ہو جائے گا بچہ، اس نے کبھی زندگی پر گوشت کو چکھنا ہی نہیں، آپ نے اس کی عادت ڈیولپ کر دی نا۔ اب اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کی تعریف کی، اور ایمان کی تعریف محبت سے کی۔ ایمان کی تعریف کی اور ایمان محبت کو قرار دیا، یہ بات سمجھنے والی۔ ایمان محبت کو قرار دیا، متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ احدکم فرمایا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایک شخص بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر دوسری حدیث میں، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، وہاں فرمایا لا یؤمن عبد، اور ایک اور روایت میں فرمایا لا یؤمن الرجل، لا یؤمن الرجل، کہ کوئی بندہ اور کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میری محبت اس کی ساری محبتوں سے بڑھ نہ جائے، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، اور کل رشتوں کی اور انسانوں کی محبت۔ اس وقت تک کوئی ایک شخص فرمایا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور رسول کی دونوں کی محبت ہر شے کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور یہ فرما کر آخر پہ پھر فرمایا، پھر اپنی ذات پر ارتکاز کیا، اپنی ذات پر فرمایا ولا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی محبت ہر محبت سے بڑھ نہ جائے۔ اور پھر اسی حدیث کا اختتام کرتے ہوئے آقا نے فرمایا کہ میری محبت ہر شے کی محبت پہ غالب نہ آ جائے۔ تو گویا اللہ کی محبت بھی رسول پاک کی محبت کے اندر معصور کر دی، اللہ کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت میں شامل کر دی۔ تو حضور سے محبت ہوئی تو وہ خدا کی محبت بھی ہوئی۔ ایک روز صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام روایت کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا اپنے ہاتھ سے، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ جب ہاتھ پکڑا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت عمر نے، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ وہ سچے لوگ تھے، سچے، جھوٹی بات نہیں کرتے تھے، دکھلاوا نہیں کرتے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ کائنات کی ہر شے سے آپ زیادہ محبوب ہیں، ہر شے سے، سوائے میری اپنی جان کے۔ اندازہ کر لیں
عرض کیا کہ ہر شے سے بڑھ کر محبت ہے مجھے سوائے میری جان کے. جب یہ عرض کیا کہ میری جان سے ابھی آپ کی محبت بڑی نہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی لا. آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، پھر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا. لا، اس درجے کی محبت قبول نہیں. فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا. جب آپ نے یہ کلمہ فرمایا تو آپ کی زبان مبارک سے اس کلمہ کے نکلنے کی دیر تھی کہ آپ کی حالت بدل گئی. اس ایک جملے سے حالت بدل گئی. فقال له عمر فإنه الآن، عرض کیا یا رسول اللہ اب حالت بدل گئی ہے، آپ کے ایک جملے نے وہ اثر کیا ہے کہ اب میری جان بھی پیچھے رہ گئی ہے، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب. واللہ لانت احب الی من نفسی، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الآن یا عمر، آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ جان کی محبت کتنی عزیز ہوتی ہے. جان کی تو معیار ایمان کا یہ ہے کہ اگر جان کی محبت بھی آقا علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ہوئی یا برابر ہوئی تو آقا علیہ السلام نے قبول نہیں کیا. فرمایا نہیں عمر، اس طرح ایمان نہیں ہوگا. ایمان کی شرط یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جان کی محبت بھی نیچے رہ جائے محبت رسول سے. آقا علیہ السلام کی محبت ہر شے سے بڑھ جائے. اور پھر اس محبت کے لیے اگر یہ خیال ہو کہ آقا علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ رکھنا یہ محبت ہے تو نہیں. حضور علیہ السلام کی عظمت کا عقیدہ تو سیدنا فاروق اعظم کا تھا. نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام محبت ہو تو نہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر کس کی ہوگی؟ فرائض واجبات اور سنتیں ادا کرنا، عمل کرنا، نیک کام کرنا، اگر ان کا نام محبت ہو تو سیدنا فاروق اعظم سے بڑھ کر فرائض واجبات عبادات اور معاملات کس کے تھے؟ وہ سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اعمال کی بحث ہی نہیں آئی. آقا علیہ السلام نے یہ پیمانہ ہی نہیں رکھا. فرمایا یہ سارے اعمال مظاہر ہیں، محبت کو ثابت کرنے کے ثبوت ہیں، لوازمات ہیں، تقاضے ہیں، شرائط ہیں، موجبات ہیں، مکملات ہیں. یہ سارے تقاضے، یہ محبت فی نفس ہی محبت نہیں. جب محبت کی بات ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ اپنی جان سے کتنی محبت ہے، پوچھا جائے گا اپنے والدین سے کتنی محبت ہے، بیوی بچوں سے کتنی محبت ہے، اولاد اور نسل سے کتنی محبت ہے، گھر بار سے کتنی محبت ہے، تجارت و کاروبار سے کتنی محبت ہے، مال و دولت سے کتنی محبت ہے، اپنی زندگی زندہ رہنے سے کتنی محبت ہے. ادھر موت دکھا دی جائے، ادھر زندگی دکھا دی جائے، پتہ چلتا ہے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے. فرمایا ان ساری محبتوں میں غور کرو، ان ساری محبتوں کی کیفیتوں کو دیکھو، جائزہ لو ڈوب کر. جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ زندگی سے کتنی محبت ہے، اولاد سے کتنی محبت ہے، اور جب اس محبت کی تپش، اس کا ولولہ، اس کی کیفیت کو سمجھ لو، پھر موازنہ کرو کہ میری محبت ان کے مقابلے میں کم ہے یا زیادہ ہے. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جب درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کا ایک زندگی پہ اثر بھی تو ہونا چاہیے. بولیے. زندگی بھی درود پاک کے تابع گزرنی چاہیے. نہیں یہ بات ہے؟ وہ ذکر کیا ہے جو صرف زبان سے لب ہلیں، ایسے جیسے تسبیح کا دانہ ہلے اور زبان کے لب ہلیں، اور اگر وہ من میں نہیں جاتا اور من پہ اثر نہیں کرتا تو وہ تب بھی قبول ہوگا مگر برکات اور ثمرات کم ہوں گے. یاد رکھ لیں، صرف جو درود پاک زبان ہلا کے پڑھتا ہے نا،
تسبیح کا دانہ گراتا ہے یا نہیں گراتا، لب ہلاتا ہے مگر پڑھتا ہے الفاظ درود پاک کے، اس کا بھی قبول ہوتا ہے۔ اس طرح کرنے والے ہر نمازی کی نماز کی شیورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوگی، کہ جو کھڑا ہو گیا مصلی پر لب ہلا کے پڑھ رہا ہے، معلوم نہیں قبول ہو، اللہ کی مرضی۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ درود پاک ایک ایسا ذکر ہے کہ جس نے لب ہلا کے بھی پڑھ دیا اور بہت نیچے نہیں بھی اترا، اس کا بھی قبول ہوگا، اس کا بھی بولیے قبول ہوگا۔ آپ کو اس کا راز سمجھ میں آیا ہے یا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو اس کا راز معلوم ہے۔ زیادہ کو معلوم نہیں ہے، میں ان کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے کہا صرف لب ہلائے اور درود پاک کے کلمات پڑھے، کیا؟ اور وہ من میں اتنا نہیں بھی گیا، لبوں سے پڑھ دیا، تو میں نے کہا وہ بھی قبول ہوگا۔ درود پاک کسی کا رد ہوتا ہی نہیں ہے، باقی ہر عبادت رد ہو سکتی ہے۔ یعنی کوئی حج کرے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ میرا حج قبول ہے، عمرہ کرے نہیں کہہ سکتا کہ قطعی طور پہ عمرہ، روزہ رکھے، نماز پڑھے، خیرات کرے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، قطعی طور پہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا یہ عمل قبول ہے۔ صرف ایک عمل ہے درود پاک، یہ جو پڑھے وہ گارنٹی ہے اس کی کہ قبول ہے۔ اب اس کا راز سمجھنا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے۔ بڑا آسان ایک راز بتا دیتا ہوں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت بڑے بڑے راز ہیں، بہت راز ہیں، مگر ایک سادہ سا راز جو آپ کو ایک سیکنڈ میں سمجھ آ جائے گا اور بھولے گا نہیں۔ وہ کیا کہ یہ رد ہوتا ہی نہیں کہ آپ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اب پہلے لفظ کیا ہیں؟ پھر اونچی آواز سے پڑھیں، صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ درود پاک شروع ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد پہ درود پڑھ۔ یہ درود پاک کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم، اے اللہ۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں درود پڑھتا ہوں، کیا؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام پر میں درود پڑھتا ہوں یا ہم درود پڑھ، یہ نہیں کہتے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں ہم ہیں، وہاں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نماز میں کہتے ہیں۔ مگر درود پاک میں اللہ پاک نے آپ کو، میں کو، ہم کو، تم کو، ساروں کو نکال دیا۔ درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے میں کو، تو کو، ہم کو، تم کو، سب کو نکال دیا ہے۔ آپ سارے درود پاک میں اول سے آخر تک پڑھے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں اور ہم اور تم آئے، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس میں میں آئے۔ تو یہ جو عمل رد ہوتے ہیں وہ رد ہی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ اب دیکھو نا، یہ جو عمل قبول نہیں ہوتے، یہ جو عمل قبول، کون سی شے ہے جو انہیں قبول ہونے سے روکتی ہے؟ وہ کیا ہے؟ میں ہی ایک چیز ہے جو کسی بھی عمل کو قبول ہونے سے روکتی ہے۔ اپنے محبوب پر درود پاک کے عمل میں سے اللہ پاک نے میں کو خود نکال دیا۔ جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ آپ میری بات سمجھیں، جس نے قبول ہونے سے روکنا تھا وہ اس میں ہے ہی نہیں، نہ میں ہے نہ ہم ہے۔
اور ہے کیا یہ درود پاک؟ صرف درخواست ہے. کیا ہے؟ اور درخواست آپ کی اپنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دکان بڑھا دے، میرا رزق بڑھا دے، میری تنخواہ بڑھا دے، میرا کاروبار بڑھا دے، مجھے بیٹا دے دے، میرے بیٹی کی شادی کر دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، قرض اتار دے. یہ اس طرح کی درخواست ہے ہی نہیں. نہ دنیا کی درخواست اور نہ آخرت کی درخواست. کیا میری بخشش فرما دے، مجھے گناہ معاف کر دے، مجھے جنت دے دے، مجھے حضور کی شفاعت دے دے، آخرت اچھی کر دے. نہ دنیا کی میں نہ آخرت کی میں دو قسموں کی ہوتی. کیا؟ دنیا کی میں اور آخرت کی میں. میری دنیا بہتر کر دے، کوئی چیز بھی مانگے تو میری بہتر کر دے. آخرت کی کوئی چیز بھی مانگے تو مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو ہر جگہ میں ہے نا. اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی دونوں جگہوں سے میں کو نکال دیا. اب دعا بھی جو ہے اس میں بھی یہ اللہ پاک نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتنا ہمیں دے، دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی دے، وقنا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. دیکھیں نا دعاؤں میں بھی میں اور ہم رکھی ہے اللہ نے. ربنا فاغفر لنا، ہمارے رب ہمیں معاف کر دے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے بڑے گناہ، اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، ہمیں نیکوں میں شامل کر دے. یعنی جو بھی دعا لیں اس دعا میں بندہ اپنی درخواست کرتا ہے. میری بات سمجھے؟ جو دعا اٹھا لیں ہر دعا میں بندہ اپنے لیے مانگتا ہے اللہ سے، اور شروع ہوتا ہے اللہم سے. درود پاک ایک ایسی دعا اور درخواست ہے اس میں بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہی نہیں، اپنے لیے سرے سے مانگتا ہی نہیں ہے. رد کہاں سے ہونی ہے؟ کون سی چیز نامقبول ہوگی؟ اس نے اپنے لیے مانگا ہی کچھ نہیں. اور جس نے نامقبول کرنا تھا، رد کروانا تھا، وہ میں اس میں ہے ہی نہیں. اور اپنے لیے نہ دنیا مانگی نہ آخرت مانگی. اس کو کہتے ہیں تجرید. توحید کا بھی کمال درجہ ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اپنا نام و نشان ہی مٹا دیتا ہے. درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس میں بندہ اپنا نام و نشان مٹا دیتا ہے. ایسی تربیت ہے. تو کہتا کیا؟ اے اللہ تو ہمارے آقا پہ درود بھیج. یہ درخواست کی نا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں تب سے بھیجتا ہوں. تو جب بھی درخواست کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. میں بھیجتا ہوں محبوب پہ درود. آپ کی درخواست قبول ہوتی ہے. اب وہ ذات دیکھتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی دیکھتی ہے کہ یہ میرے بندے نے باقی تو ساری زندگی اور ہر روز صبح و شام ہر نماز کے اندر بھی اور باہر سب دعائیں کی اپنے لیے. یہ ایک دعا میرے امتی نے ایسی کی جس میں اس کے اپنے لیے کوئی مانگا ہی نہیں. اس نے میرے بلندی درجات کی، میرے اوپر درود بھیجنے کی درخواست کی. تو وہ بھی راضی، آقا بھی راضی. اس لیے میرا دل کہتا ہے کہ اس التزام کو کرنے والے اور دائماً اس میں شریک ہونے والے، اس نسبت سے اور اس کو جاری رکھنے والے جنت میں اللہ پاک کی بارگاہ کی مجلس دیدار میں ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو جو اپنے لیے نہیں مانگتا اور صرف آقا کے لیے مانگتا ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں اس کو آقا کتنا دیتے ہیں اس کو، اور اللہ کتنا دیتا. چلو وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. بیزار ہو کر
دینی تعلیمات اور ہدایات سے کراہیت کی بنیاد پہ اسلام چھوڑ کے واپس آ گیا ہو؟ اس کا جواب دیا نہیں۔ اس مضمون کو بڑی تفصیل سے کل ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کر لیا تھا۔ آج اس سے اگلے سوال سے اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ پھر قیصر روم نے پوچھا اور ابو سفیان بیان کر رہے ہیں، قالا کہ اس نے مجھ سے پوچھا، فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ۔ اب یہ بتاؤ کہ انہوں نے جب یہ دعوی نبوت کیا تو اس نئے میسج کو تمہارے سامنے رکھنے سے پہلے ان کی پوری زندگی گزری ہے، کیا اس سے قبل تم لوگوں نے ان پر جھوٹ کا کوئی الزام لگایا تھا؟ قلت لا، میں نے کہا کہ نہیں، ان کی پوری زندگی میں ہم میں سے کسی نے ان پر جھوٹ کا الزام نہیں لگایا تھا۔ یہ بھی توجہ طلب ہے، سوال اور جواب۔ قیصر روم نے یہ نہیں پوچھا کہ اس دعوی نبوت سے پہلے معاذ اللہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ نہیں، یہ چیز ان کویسچن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دعوی نبوت کیا ہے اور انہوں نے اس قیصر روم کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت بھیجی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ایک سلسلہ انبیاء ہے جو ہزاروں لاکھوں سالوں کی انسانی تاریخ میں چلا آ رہا ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا سچا نبی ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لیے یہ چیز ان کویسچن نہیں۔ اس نے ان سے پوچھا ہے، قریش مکہ کے وفد سے اور ابو سفیان سے، یہ بتاؤ کہ اب تم اس کے دعوے کو غلط کہتے ہو، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ الزام جو تم اب لگا رہے ہو، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے بھی ان کی زندگی میں تم نے یہ الزام ان پر کبھی لگایا تھا؟ اس کا جواب دیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویریفائی کر رہا ہے کہ اس دعوی نبوت سے تو تمہاری دشمنی شروع ہو گئی، تمہارا اختلاف شروع ہو گیا، تم ڈینائل پر آ گئے، ریجیکشن پر آ گئے، ان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے، اور ان کی اس دعوی نبوت کے ساتھ تمہاری عداوت جب شروع ہو گئی تو تم حالت جنگ میں، ذہنی طور پہ حالت جنگ میں منتقل ہو گئے۔ اب ان کے دعوے کو رد کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کے دین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، ان کی دعوت کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تم سے جو کچھ ہو سکے گا تم کہو گے، الزام لگاؤ گے، طرح طرح کے ٹائٹل انہیں غلط قسم کے دو گے، کریکٹر اسیسینیشن بھی سوسائٹیز کرتی ہیں، ہر وہ طریقہ اختیار کرو گے جس سے لوگ بیزار ہو جائیں اور قریب نہ آئیں۔ لہٰذا یہ چیز جب ایک آدمی آپ کے خلاف ایک دعوت لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ کے مفادات کو ایک تھریٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے خلاف ایک نئی فکر کے ساتھ سوسائٹی میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے آپ کے نظام کو، آپ کے مفادات کو، آپ کی سیادت اور قیادت کو، آپ کی سلطنت کو، آپ کی اجارہ داری کو، اس پورے نظام کو ایک خطرہ، ایک تھریٹ لاحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت سوچیں بدل جاتی ہیں، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے، خیالات بدل جاتے ہیں، طرح طرح کے الزام تراشیاں، تہمتیں آدمی ایجاد کرتا ہے اور اس کی دعوت کو مختلف رنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ جب دعوت آ جائے، کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اپنا میسج لے کر سوسائٹی میں، ایک نئی تحریک کا، ایک نئے مشن کا، ایک نئے فکر کو انٹروڈیوس کروا دے اور لوگ بڑے بڑے طاقتور مؤثر طبقات مخالف ہو جائیں، تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ میٹیریل ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہر دور کا ایک میڈیا ہوتا ہے، ہر دور کا نشر و اشاعت کے ہر دور میں چینل ہوتے ہیں، گوسپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں گپیں کرنے والے، چوکوں پہ، گلیوں پر، چوراہوں پر، گلی کوچوں میں، بازاروں میں ارد گرد بیٹھ کر اس کے بارے میں سوسائٹی میں باتیں چھوڑ دینا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کا دور بڑا ایڈوانس ہے، آج کے دور ٹی وی، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا ہے، اور دیگر ذرائع پھر سوشل میڈیا کا ہے۔ آج کا دور کسی کی دعوت کو مسترد کرنے اور کسی کے امیج کو خراب کرنے
اور اس کی شخصیت کے تأثر کو برا اور منفی ثابت کرنے کے لیے بہت ذرائع ہیں جن کے پاس اثر، طاقت، رسوخ اور پیسہ خرچ کرنے کا ہے اور لوگوں کو ہائر کرنے کی صلاحیت ہے، وہ سارے میڈیا کو، نشر و اشاعت کے سارے ذرائع کو لگا دیں اگر کثرت کے ساتھ، اور اس کا کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیں، امیج خراب کرنا شروع کر دیں، اس کو جھوٹا، مکار، پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیں، تو بھائی ہر روز کان جو بات سنیں گے کچھ نہ کچھ تو اعتماد کریں گے نا۔ تو یہ ایک دجالی فتنہ ہوتا ہے پروپیگنڈا دشمن طاقتوں کا، اور اس کے پیچھے میکنزم، ذرائع، وسائل، ٹیکنالوجی، کوششیں، لوگ، ہائرنگ، بہت ساری چیز داخل ہوتی ہے۔ اس لیے تو آج دنیا میں اگر کسی بڑے طاقتور ملک نے چاہا کہ وہ کسی ایک ملک پر اس طرح کا الزام لگا دے کہ اس کے پاس ایسے ہتھیار تھے کہ انسانیت کو قتل کر دیتا، تو وہ کبھی ثابت نہیں ہوئے، مگر میڈیا نے ذہن اتنے بنا دیے کہ اس بات کو چیلنج ہی کوئی نہیں کرتا، پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی نے میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی کہ وہ ملک ہم پہ حملہ کرنے والا تھا اس لیے ہم نے اس کو تہس نہس کر دیا، اور میڈیا پر اس کو اتنا چرچا کر دیا جائے اس بات کا، اور بعد میں نہ کوئی حملہ ثابت ہو، نہ حملے کی نیت اور ارادہ، تو کوئی چیلنج نہیں کرتا، یعنی ذہن مسموم ہو جاتے ہیں، زہر آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل جس کو جتنا بے وقوف بنانا ہو، تو اتنا پاورفل میڈیا ہے پوری دنیا میں کہ وہ 24 آورز جو بات بڑی بڑی پڑھے لکھے ممالک کی اقوام وہ بیلیو کرتی ہیں، ایمان لے آتی ہیں 24 گھنٹے، چونکہ سننے کو جو وہی ملتا ہے نا، اور کوئی بات اس کی کاؤنٹر میں نہیں آتی، کاؤنٹر نہیں ہوتا، ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے، جو چینل لگاؤ وہی چیز آپ کو ملے گی۔ تو جس نے جس ذریعے سے معلومات لینی ہے وہ وہی امیج بلڈ اپ ہو جاتا ہے جو آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح لوگ اپنا سودا بھی بیچتے ہیں، یہی چیز پبلسٹی ہے، یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں لوگ، اور جس چیز کو بیچنا ہو، جو چیز بیچنی ہو اچھی یا بری، اس کو جتنا اچھا خوبصورت بنا کے آپ اس کی ایڈز دے دیں، ہر کوئی خریدنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ پبلسٹی کا زمانہ ہے، مگر یاد رکھ لیں یہ اس وقت بھی تھا جب ٹیکنالوجی اور سوسائٹی جتنی ایڈوانسڈ نہیں تھی، چونکہ اس میں مفاد بھی ہوتے ہیں، اس میں تضاد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس نے سوال یہ کیا، اور حدیث پاک صحیح بخاری کی اور یہ کلمات اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے دو کے درمیان، تضاد واقع ہو جائے، مخالفت، عداوت، اینمیٹی شروع ہو جائے، کانفلکٹ شروع ہو جائیں، اس وقت مخالف کیا کہتا ہے اور کیا پروپیگنڈا کرتا ہے اور کیا تشہیر کرتا ہے اور کیا الزام لگاتا ہے، یہ سارا irrelevant ہو جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک بالکل کرائیٹیرین، ایک پتے کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جس کی مخالفت ہے وہ ہر چیز نگیٹ ہو جائے گی، irrelevant ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ ائمہ محدثین کے ہاں تو اصول الحدیث میں، جرح و تعدیل کے قواعد میں یہ چیز متفقہ طور پہ درج ہے، کتب میں ہمیشہ سے، کہ علماء میں اگر ٹسل ہو، علماء میں، تو عالم کے خلاف شہادت دے تو قبول نہ کی جائے، عالم کے خلاف شہادت دے تو قبول نہ کی، اس میں رائیولری ہوتی ہے۔ بڑے بڑے زمانوں میں اکابر ائمہ محدثین، ان کے زمانوں میں یہ جرح و تعدیل کے اصول وضع ہوئے۔ اصول الحدیث کی میری ایک کتاب ہے القواعد المہمہ فی الجرح والتعدیل عند الائمہ، القواعد المہمہ، یہ عربی میں ہے، اردو ترجمہ اس کا آ جائے گا۔ اس کے اندر میں نے چیپٹرز بنائے ہیں، یہ تمام چیزیں تفصیل سے درج کی ہیں۔ لہٰذا مقصد بات کا یہ ہے کہ اتنے بڑے لوگوں میں اگر رائیولری آ جائے، جرح کر لیں، اور دو ائمہ کے درمیان کسی وجہ سے مخاصمت تھی، اختلاف تھا، مذہبی بنیاد پر یا معاصرت کی بنیاد پر، تو اس کے کمنٹ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ رائے بائسڈ ہو جاتی۔ اب حدیث یہ بتا رہی ہے، پوچھ رہے ہیں ابو سفیان سے کہ جب تم ان کے خلاف بائسڈ نہیں تھے اور تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کسی وقت میں یہ ایک ایسی دعوت لے کے اٹھے گا، یہ شخص پیغمبر بنے گا اور ہمارے پورے مفادات پر مبنی نظام کو بالکل ہلا دے گا، چیلنج کر دے گا، اور تم بائسڈ نہیں تھے، بالکل ایک نیوٹرل سوچ رکھتے تھے، اور آپ کی سوسائٹی میں ایک کامن اچھا انسان تصور کیا جاتا تھا، اس پورے زمانہ حیات میں آپ نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا تھا؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں آئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوی نبوت فرمایا اور رسالت کا اعلان ہوا، اور کفار مشرکین قریش مکہ نے مخالفت شروع کی، ہم نہیں مانتے، طرح طرح کے الزام لگائے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے اعلان نبوت جو اب کیا ہے، اب میری عمر 40 برس ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے ایک طویل عمر تمہارے اندر گزاری ہے، تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، لڑکپن دیکھا ہے، میری جوانی دیکھی ہے، میچور ایج دیکھی ہے، میرے دوست ہیں، میرے ساتھ معاملہ کرنے والے ہیں، کاروباری تجارتی تعلقات رکھنے والے لوگ تھے جن سے میں نے ڈیلنگ کی، ٹرانزیکشنز کی، بزنس مل کے کیا، لوگوں نے میرے ساتھ سفر کیا، حضر میں رہے، خلوت میں بیٹھے، جلوت میں بیٹھے، میری قربت میں آئے، مجھ سے دور ہوئے، ہر طرح کی ایک بھرپور زندگی میں نے گزاری ہے، اور آپ کی پوری سوسائٹی کے بے شمار لوگ ون وے اور دا ادر کسی نہ کسی صورت میں میرے ساتھ کنیکٹڈ تھے، ان کا انٹریکشن تھا۔ افلا تعقلون، میری پوری زندگی پہ نظر ڈال لو، کہیں تمہیں کوئی ڈاٹ نظر آتا ہے خرابی کا، بد اخلاقی کا، جھوٹ کا، دھوکہ دہی کا، غلط بیانی کا، جو میری سیرت کے اور میرے دعوے کی صداقت کا انکار کرنے کی دلیل بن سکے؟ تو جب میں نے 40 برس پوری زندگی میں کبھی غلط بات نہیں کی، تو اب اللہ کی دعوت پہنچاتے ہوئے، اللہ کا نام لے کر اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اب میں غلط بات کیوں کروں گا، جھوٹ کیوں بولوں گا؟ تو آقا علیہ السلام نے قبل بعثت زندگی کے پورے 40 برس کو اپنی بعثت یعنی اپنے دعوی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل بنایا۔ پہلی زندگی جب دعوی نبوت نہیں کیا تھا، اس کی سچائی کو دعوی رسالت و نبوت کی سچائی کی دلیل بنایا، بنیاد بنایا۔ یہ اس حدیث کے اس سوال و جواب کے اندر بیسک راز ہے۔ لہٰذا جو چیز انسان کی اپنی زندگی اور سیرت، پوری زندگی وہ ٹیسٹمنی ہے، وہ اس کے دعوے کی اچھائی برائی کے لیے ایک معیار اور دلیل بنتا ہے۔ اس سے ایک یہ بات بھی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ بات کہنے سے پہلے اپنی سچائی اپنے عمل، اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے ظاہر اور ثابت کرنی چاہیے، اسی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس بات کو پذیرائی ملتی ہے جو کہنے سے پہلے آپ کے کرنے میں موجود تھی، تاکہ قول اور فعل میں مطابقت دکھائی دے۔ اس کے بعد پھر قیصر روم نے اگلا سوال کیا ابو سفیان سے، قال فہل یقدر، سمپل سوال کیا، قلت لا، انہوں نے کہا اگر کبھی یہ بتاؤ اس رسول کا، اس پیغمبر کا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی پلیج ہو جائے تو فہل یقدر، کیا عہد شکنی کرتا ہے، کیا وعدہ خلافی کرتا ہے؟ عہد کر کے کوئی ٹریٹی، کوئی کووننٹ، کوئی ایگریمنٹ، کوئی پلیج، کوئی کمٹمنٹ کر کے کیا اس سے پھرتا ہے، اپنے عہد کو توڑتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، کبھی نہیں توڑتا۔ یہاں پر ابو سفیان نے آگے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا قلت لا، نہیں، کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، کبھی دھوکہ دہی نہیں کرتے، عہد توڑتے نہیں ہیں کر کے، جو عہد جو زبان کر لیتے ہیں اس پر قائم رہتے، پورا کرتے۔ آگے کہا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا، کہتے ہیں آگے میں نے ایک جملہ بول دیا اور میں نے بڑی کوشش کی، اس کے سوا کوئی اور جملہ میرے منہ سے نکل نہیں سکا، کوئی اور کلمہ میں داخل نہیں کر سکا، یا مختلف بات آگے میں اس موقع پر کچھ اور نہیں کہہ سکا۔ میں وہ چاہتا تھا کہ یوں تو میں اپنا کیس ہارتا چلا جا رہا ہوں، جو سوال مجھ سے قیصر روم پوچھ رہا ہے اور میں ہر جواب چونکہ سچائی پر مبنی دے رہا ہوں، میرے پیچھے 30 لوگ کھڑے ہیں کہ اگر میں نے ایک بات بھی غلط کر دی تو وہ اشارہ کر دیں گے تو میرا سر اڑا دے گا، تو اس طرح تو میں سچ بولتے ہوئے اس پیغمبر کے کیس کو اسٹیبلش کر رہا ہوں۔ تو یہاں تھوڑی سی انہوں نے کی کہ ہاں کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی، مگر اب ہم ان کے ساتھ ایک معاہدے کے پیریڈ میں ہیں، ایک معاہدے کے زمانے میں ہیں، وہ جو معاہدہ صلح حدیبیہ کا ہوا تھا، جو 10 سال کے لیے جو ٹریٹی آف پیس ہوا تھا، معاہدہ امن، کہ اس میں اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو اب اس عرصے میں اب ہیں، اب معلوم نہیں کہ وہ کیا کریں گے، ابھی 10 سال کے لیے معاہدہ امن ہوا ہے، معلوم نہیں وہ کیا کریں گے۔ کہتے ہیں بھائی اتنا جملہ میں نے نکال دیا درمیان میں اور بول دیا
کہ معلوم نہیں کیا کریں گے بس، مگر اب تک کا جو تجربہ ہے انہوں نے کبھی عہد شکنی نہیں کی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے اپنے کردار کا۔ انڈیویجول لائف میں جب کسی سے کمٹ کرو، والدین کے لیے اگر اولاد سے کوئی وعدہ کر لیں، مزاح میں بھی کریں تو وعدہ وعدہ ہوتا ہے، اعزا اقارب سے کر لیں کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو کہا اوفو بالعقود، جو عقد اور عہد کر لو اسے ہر صورت پورا کرو۔ اور بنی اسرائیل کے سارے قرآن مجید میں جہاں جہاں نقائص اور اسباب ان پر اللہ کے عذاب کے آنے کے بیان ہوئے ہیں، ان میں نقد میثاق کا ذکر ہر جگہ آیا ہے کہ وعدہ کر کے پھر جاتے، اللہ سے وعدہ کرتے پھر جاتے، اللہ سے میثاق کیا پھر گئے، اللہ سے معاہدہ کیا پھر گئے، ہمیشہ اپنی پلیج توڑتے تھے۔ جن پر عذاب ہوا قرآن مجید نے اس کا قاعدہ اور حدیث نبوی نے کہا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پوری سیرت طیبہ جس کا دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں۔ یہاں میں اپنی ایک کتاب سے آپ کو کچھ ریفرنس دے رہا ہوں، یہ بڑے پیارا سبجیکٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیس میکر، انگلش میں ہے یہ کتاب، کوئی 700 صفحات کی ہے۔ تو اس کا 12واں چیپٹر ہے جس میں نے وہ چیز بیان کی جو آپ کو صرف کوئک ریفرنس دے رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں بڑے بڑے دشمن قبائل سے بھی جو معاہدے کیے، اپنا معاہدہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹا۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں آپ سورہ انفال کو دیکھیں، سورہ توبہ کو دیکھیں، قرآن مجید کی دیگر سور کو دیکھیں، وہ کفار و مشرکین مکہ، قریش مکہ جنہوں نے قتال کیا، بار بار مدینہ پہ چڑھائی کی، حملے کیے، لوگوں کو شہید کیا، ان کا امن برباد کیا، وہاں سے لوگوں کو نکال دیا، معاہدہ کر کے توڑا، حتیٰ کہ یہی حدیبیہ کا جو ٹریٹی تھا اس کو توڑا، لوگوں کو قتل کیا، معصوم قبائل کا خون بہایا، سب کچھ کیا، مگر اس میں بھی قرآن مجید کی آیات ساتھ ہی ساتھ اترتی تھیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی تباہی کر دی، معاہدے توڑ دیے، مگر ان میں اگر کوئی ایک آدھ قبیلہ بھی ایسا ہے جس نے معاہدہ نہیں توڑا اور وہ اپنے معاہدے کی ٹرمز پر قائم ہے، سو اس معاہدے کی ٹرم پورے ہونے تک مسلمانوں تم اپنے معاہدے پر قائم رہو، تمام شرائط کو پورا کرو۔ یعنی اگر ایک شخص ہوتا یا ایک قبیلہ ہوتا اور پورا ماحول جنگ کا ریسٹور ہو گیا ہوتا، جنگ بحال ہو گئی ہوتی، اس میں ایک قبیلہ بھی اگر الگ ہو گیا ہے اور اس نے حملہ آور جنگجوؤں کا ساتھ نہیں دیا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو قرآن نے جا بجا اصول دیا کہ ان دشمن کافر مشرک قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کو پورا کرو، توڑنے کی اجازت نہیں۔ اور ایک شخص کے ساتھ ہو تب بھی توڑنے کی اجازت نہیں۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے قرض دینا تھا، آقا علیہ السلام کو کہا، غیر مسلموں کا مکہ کا دور تھا، مکی زمانہ، کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں پیسے لے آتا ہوں، جو بھی قرض ہے آپ کو میں پیسے پہنچا جاتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے اسے وعدہ فرما لیا، ٹھیک ہے میں یہیں کھڑا ہوں، تم لے آؤ۔ اور وہ واپس گھر جا کے مکہ جا کے بھول گیا، 3 دن تک نہیں آیا، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میں کھڑا ہوں یہاں تمہارے انتظار میں۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آ کے معذرت کی کہ میں بھول گیا تھا۔ آقا علیہ السلام نے کوئی ایک جملہ بھی رنج و ملال کا نہیں فرمایا، سوائے اس جملے کے کہ تم نے مجھے بہت مشقت میں مبتلا کی۔ بس وعدہ جس سے کر لیتے اس کو آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں توڑا۔ محدثین کا طریق یہ تھا کہ کسی سے روایت لینے گئے، وہ کسی جانور کو بلا رہا تھا، اس کو ایسے اپنے پاس بلانے کے لیے اشارہ کر رہا تھا جیسے اس کے پاس کچھ دانے یا کوئی چیز کھانے کی ہے، اشارہ کر رہا تھا تاکہ وہ دیکھ کے آ جائے، مگر تھا نہیں کچھ۔ وہ محدث جو امام تھے، حدیث کی روایت لینے گئے تھے، وہیں سے پلٹ آئے۔ اس نے کہا جو ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے حدیث رسول کی روایت لی جائے۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں مگر امپریشن یہ دے رہا ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے کو ہے، گویا اس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جو شخص جانور کو بھی دھوکہ دیتا ہے اس سے بھی حدیث رسول کی روایت نہیں لیتے۔ یہ معیار ہے امانت اور صداقت کا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت سے قبل صادق و امین کہتے ہیں۔ تو آپ نے جن قبائل سے معاہدے کیے ہمیشہ اس امن کو آخری حد تک رکھا، آپ کی طرف سے کبھی کوئی معاہدہ نہیں ٹوٹا،
دوسروں نے توڑا تو وہ رسپانسبل ہوئے. میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. یہ میری اپنی کتاب جو میں نے آپ کو عرض کیا محمد دا پیس میکر، اس کا چیپٹر 12 ہے. آپ نے 2 ہجری میں معاہدہ کیا، ایک قبیلہ تھا دمرہ، ان کے لوگوں کے ساتھ امن کا نبھایا. پھر 2 ہجری 2 ہجری میں معاہدہ کیا، قبیلہ تھا زرعہ اور ربعہ، ان قبائل سے معاہدے کیے، اس کو نبھایا، کبھی نہیں توڑا. آپ نے 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاہدہ کیا اہل مکہ کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے نہیں توڑا. پھر 7 ہجری میں اہل خیبر کے ساتھ معاہدہ کیا، حضور علیہ السلام نے نہیں توڑا. پھر 8 اور 9 ہجری میں طائف اور ثقیف کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، آقا علیہ السلام نے نہیں توڑا. 8 ہجری میں نجران کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، یہ کرسچنز تھے، حضور علیہ السلام نے نہیں توڑا، اس کو نبھایا. پھر 9 ہجری میں بنو تیمہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، نبھایا. 9 ہجری میں بنو جنبا کے ساتھ، حینا کے ساتھ، مکنع کے ساتھ، ایلا کے ساتھ، جربا کے ساتھ اور ازروح، ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، آقا علیہ السلام نے ہمیشہ نبھائے. یہ ہسٹری ہے. پھر ساؤتھ اینڈ ایسٹ عربیہ کے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے 9 ہجرہ میں، ہمیشہ نبھائے. پھر ڈیفرنٹ جو قبائل تھے گرد و نواح، ان کے ساتھ یکے بعد دیگر معاہدات، ٹریٹیز کی، پیس کی، نبھائیں. بنو خشخاش کے ساتھ معاہدہ کیا، نبھایا. جبل تہامہ کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا، نبھایا. اور مختلف یہود کے قبائل سے معاہدے کیے، غفار کے لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے. الغرض مدینہ کے اندر اور مدینہ کے گرد و نواح میں اور پورے خطہ عرب میں، جزیرہ عرب میں رہنے والے جن قبائل سے آقا علیہ السلام نے معاہدے کیے، تاریخ کا ایک ورق نہیں بتاتا کہ کسی ایک معاہدے کو حضور علیہ السلام نے توڑا یا بعد ازاں صحابہ کرام نے توڑا. انہوں نے ہمیشہ معاہدہ نبھایا، کبھی عہد شکنی نہیں کی. جب بھی معاہدے ٹوٹے امن کے، دوسری سمت سے ٹوٹے. یہ تو اس حدیث کی بات آ گئی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر وہ اگلا سوال کرتے ہیں. قال فہل قاتلتموہ، کیا تمہارا ان کے ساتھ قتال بھی ہوتا ہے، فائٹنگ بھی ہوتی ہے؟ تم نے ان سے قتال کیا؟ قلت نعم، ہم نے کہا ہم نے ان پر جنگیں مسلط کی ہیں، ہم نے جنگیں کی ہیں. قال فکیف کان قتالکم ایاہ، جب تم ان سے قتال کرتے ہو، جنگ کرتے ہو، تو جنگ کے حالات میں تم ان کو کیسا پاتے ہو، جنگ کیسی ہوتی ہے؟ اب یہ جو سوال تھا، چونکہ معاہدہ جب ہوتا ہے، عہد شکنی کی ہے یا نہیں، عہد کا تعلق ہے امن کے ساتھ. اگلا سوال امن کے حال میں ان کا برتاؤ کیسا ہے، یہ پوچھ لینے کے بعد اگلا سوال آیا، اچھا حالت جنگ میں ان کا حال کیسا ہے، حالت جنگ میں ان کا برتاؤ کیسا ہے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے. اس میں ابو سفیان نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا الحرب بیننا و بینہ سجال ینال منا و ننال منہ، کہ ہاں جنگ ہے، کبھی ہم جیتتے ہیں، کبھی وہ جیتتے ہیں، کبھی ہمیں ضرب نقصان آتا ہے، کبھی ان کو نقصان آتا ہے. یعنی اس طرح کا جواب دے دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سوال میں اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی داخل تھا کہ اگر معاہدہ امن میں کبھی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، عہد شکنی نہیں کرتے، تو یہ تو ہے ان کا کریکٹر حالت امن میں، امن کے ایام میں کریکٹر ہے. لیکن اب بتاؤ کہ جنگ کے حالات میں ان کا کریکٹر کیسا ہے، جنگ کرتے ہیں تو ان کے جنگ کا طریقہ کیا ہے، ضابطہ کیا ہے. میرا خیال ہے شاید یہ بھی پوچھنا مقصود تھا. لیکن جو جواب حضرت ابو سفیان نے دیا، اس سے وہ ڈائریکٹ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا اس ایسپیکٹ کو، مگر قیصر روم نے غالباً جو اخذ کرنا تھا وہ اخذ کر لیا. اب یہ چیز حالت امن کی آپ نے سن لی. اب میں اپنی ایک اور کتاب آپ کو ریفر کر رہا ہوں، یہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے باہمی تعلقات. اس کے اندر یہ چیپٹرز ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور جو معروف فتویٰ ہے دہشت گردی کے خلاف، اس کے اندر بھی چیپٹر ہے، مگر اس دوسری کتاب میں تو تفصیل کے ساتھ ہے. انگلش کی بکس بھی ان سبجیکٹ پر ہیں. تو دوران جنگ آقا علیہ السلام کا کریکٹر وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ حالت امن میں تو ٹھیک ہے، وہ کبھی عہد شکنی کرنے والے اور زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، مگر جب جنگ چھڑ جائے تو جنگ کے دوران اپنے مخالفوں دشمنوں سے ان کی ڈیلنگ کیسی ہے. تو وہ حالت جنگ میں آقا علیہ السلام کی ڈیلنگ سن لیں. غیر مسلم شہریوں کو جو نان کمبیٹنٹ ہے، آقا علیہ السلام نے حالت جنگ میں بھی قتل کرنے سے منع کر دیا تھا. یعنی جو لوگ جنگ میں شریک نہیں ہیں، آپ ان پر بمباری نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے، یعنی دہشت گردی نہیں کر سکتے. پرامن شہریوں کو جو نان کمبیٹنٹ ہے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے.
غیر مسلم سفارتکاروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ کے دوران عورتوں کو غیر مسلموں ان پر حملہ نہیں کر سکتے، چھوٹے بچوں پر نہیں کر سکتے، بوڑھوں اور ضعیفوں پہ نہیں کر سکتے، مذہبی رہنماؤں پہ نہیں کر سکتے، میں نے بتا دیا پہلے سفارتکاروں پر نہیں کر سکتے، تاجروں اور کاشتکاروں پہ حملہ نہیں کر سکتے، چونکہ وہ لوگوں کو اکانومی مہیا کر رہے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کا جینا ممکن ہے، تو تاجروں اور کاشتکاروں پہ نہیں کر سکتے، سروس پرسونلز جو ہیں خدمت کرنے والے ان پہ حملہ نہیں کر سکتے، دیگر نان کمبیٹنٹ طبقات ان پر نہیں کر سکتے، اچانک رات کو دھوکے میں حملہ کر کے سوئے ہوئے لوگوں کو تباہ نہیں کر سکتے، غیر مسلموں کے درختوں کو، فصلوں کو، گھروں کو آگ نہیں لگا سکتے، کسی کے گھر داخل ہو کے لوٹ مار نہیں کر سکتے، ان کے مویشیوں اور فصلوں املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ تمام وہ قواعد ہیں جو حالت جنگ میں آقا علیہ السلام نے دے دیے، اور جنگ میں کردار دے دیا کہ مسلمان اور مومن وہ ہے جو حالت جنگ میں بھی ایسا ہو۔ اس کے بعد قیصر روم نے پوچھا، اور یہ گویا سوالات کا آخری حصہ تھا، پوچھا ماذا یأمرکم۔ اب تک میں نے ان کی سیرت کا معلوم کر لیا ہے، ان کے کریکٹر کا، بیہیویئر کا، کنڈکٹ کا، ان کے مورل ویلیوز کا معلوم کر لی۔ اب بتاؤ وہ تمہیں حکم کیا دیتے ہیں، ان کا میسج کیا ہے، کیا حکم دیتے ہیں کرنے کو؟ قلت یقول اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ ایک تو وہ کہتے ہیں شرک نہ کرو، یعنی بتوں کی پوجا نہ کرو، اور ایک اللہ کو مانو، توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، اور جو تمہارے مشرک باپ دادا کہتے رہے ہیں، لات، منات، عزا، ہبل، ان کی پوجا کرنے اور شرک کرنے کے لیے اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ پہلا میسج ہے ان کا توحید کا۔ پھر یأمرنا بالصلاۃ، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نماز کا۔ والصدق، اور حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، سوچ میں بھی سچائی، زبان میں سچائی، عمل اور فعل میں سچائی، ڈیلنگ میں سچائی، کنڈکٹ میں سچائی، ظاہر میں سچائی، باطن میں سچائی، ہمیشہ صدق کا حکم دیتے ہیں۔ والعفاف، اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے وہ پیغمبر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بے حیائی نہ ہو، فحاشی نہ ہو، عریانی نہ ہو، گندگی نہ ہو کردار میں، غلاظت نہ ہو، ایسا کوئی فعل تمہاری سیرت اور زندگی میں نہ ہو جس سے کسی کو نفرت ہو۔ ہمیشہ طہارت، پاکیزگی، اونچے درجے کا وقار، متانت، اور یہ مقام ہو ہمیشہ تمہارے کردار کا۔ وصلہ، یعنی صلۃ الارحام، اور خونی رشتوں کو نبھاؤ، ان سے خیر کے ساتھ پیش آؤ، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ کہا کہ یہ ہیں ان کی جو ہمیں تعلیمات دیتے ہیں وہ۔ اب اس کے بعد قیصر روم نے اس پورے سوالات اور جوابات کے سیشن کو کنکلوڈ کیا، ختم کر کے سوالات، اب اپنا اس نے فائنل ورڈکٹ دیا۔ پہلے انالیسس کیا، انالیسس کرتے ہوئے اس نے وہ تمام سوالات کو دہرایا اور ابو سفیان کے دیے ہوئے جوابات کو دہرایا، اور جوابات دہرا کر پھر اس میں چند نقطے جو میں اس وقت کوٹ کرنا چاہتا ہوں، باقی تو وہ چیزیں ہیں جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ ایک ایک اس کا سوال بیان کیا کہ میں نے تم سے یہ پوچھا اور تم نے یہ کہا، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ پوچھا، تم نے جواب میں یہ کہا، انبیاء اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پھر یہ سوال کیا، تم نے یہ جواب دیا، سو انبیاء اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح ہر چیز کو اب ویریفائی کرتا چلا گیا، ٹیسٹیفائی کرتا چلا گیا۔ انبیاء اور رسول کی تاریخ کے مطابق آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات کی روشنی میں آقا کی نبوت اور رسالت کے حق اور سچ ہونے کو اسٹیبلش کرتا چلا گیا۔ اس کے اندر اس نے یہ کہا، میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارا ان پر یہ الزام تو نہیں تھا کہ جھوٹ بولتا ہے پہلے؟ تم نے کہا نہیں، مطلب یہ تھا کہ جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آگے یہ کہا اس نے، فقد اعرف انہ لم یکن لیظہر الکذب علی الناس ویکذب علی اللہ، جو لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتا تو وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ ایک یہ نقطہ بڑا خوب بیان کیا۔ پھر اس طرح وہ بتاتے رہے کہ انبیاء کی پیروی کمزور کرتے رہے ہیں، اور یہ کہ کوئی لوگ جو داخل ہوتے ہیں متنفر ہو کے واپس نہیں آتے، انبیاء کی دعوت اتنی ہی پیاری ہوتی ہے، رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں، ایمان اسی طرح گریجولی بڑھتا ہے حتیٰ کہ اپنے مقام پر جا پہنچتا ہے۔
اور ایمان کی جو بشاشت ہے اور لذت و حلاوت دلوں سے جب مختلط مل جاتی ہے تو پھر بندہ متنفر نہیں ہوتا۔ میرے پوچھنے پر تم نے کہا کبھی عہد شکنی نہیں کی، انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی عہد شکنی نہیں کرتے، اور یہ ساری تعلیمات تم نے بیان کی کہ وہ یہ دیتا ہے۔ اس نے کہا سن لو، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، ابو سفیان اور اے لشکر قریش، جو کچھ تم نے کہا ہے میرے سوالات کے جواب میں اگر یہ سب کچھ حق ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِيَّ هَاتَيْنِ، تو سن لو جہاں میں بیٹھا ہوں، سلطنت روم، رومن امپائر، اس جگہ تک ان قریب ان کی سلطنت پہنچ جائے گی۔ وہ دنیا کو فتح کریں گے اور ان کا جو پیغام حق ہے وہ ہر جگہ چھا جائے گا، اور یہ رومن امپائر تک جہاں میں بیٹھا ہوں یہ بھی ان کی سلطنت میں آ جائے گا۔ اور پھر اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، مجھے علم تھا کہ ایسا پیغمبر ابھی مبعوث ہونے والا ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اور اس دربار میں ان کے رہبان اور ان کے احبار اور ان کے بڑے بڑے نامور علماء بھی کھڑے تھے جو ہر وقت صبح و شام کتابیں پڑھ پڑھ کے پرانے انبیاء کی بتاتے تھے، جو بھی تعلیمات ان کے پاس رہ گئی تھی، اور وہ بتاتے تھے کہ ایک پیغمبر اس شان کے ساتھ آنے والے۔ اس نے کہا مجھے علم تھا کہ ایک پیغمبر عنقریب آنے والے ہیں، لم اکن اظن انہ منکم، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم میں مبعوث ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک نشست میں کہا تھا ان کو یقین تھا کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے، مگر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ اس نے کہا یہ گمان نہیں تھا کہ اے عرب، تم بنو اسماعیل ہو نا عرب کے، تم میں سے آ جائیں گے، یہ اندازہ نہیں تھا۔ اس نے کہا فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، اگر میرے لیے ممکن ہوا، اب قیصر روم کہہ رہا ہے ہرقل، اگر میرے لیے ممکن ہوا اور مشقتیں اٹھا کر بھی ان کے پاس پہنچنا اگر پاسبل ہوا تو میں اس کا دیدار کرنے کے لیے جاؤں گا، ان کی زیارت کے لیے پہنچوں گا۔ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، اور خدا کی قسم اگر میں ان کے پاس پہنچنے کے قابل ہو سکا تو میں اپنے ہاتھوں سے ان کے قدم دھوؤں گا، پانی سے ان کے قدم دھو کے پیوں گا اگر میرے لیے پاسبل ہوا۔ یعنی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ انالیسس دیکھ کر وہ جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، پورے کانسٹینٹینوپل اور پورے رومن امپائر کا ہیڈ تھا، اس نے یہ تبصرہ کیا اور اس کا دل بدل بھی گیا۔ بعد ازاں پھر ہمس میں آگے چل کے مگر اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں تو آہ و بکا شروع ہو گئی، اس کے احبار اور رہبان انہوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا، ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی۔ اس نے پھر سب کو بھیج دیا، بعد میں ایک دن پھر اپنے دربار میں جمع کیا، دروازے بند کر دیے اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ دل بدل چکا تھا۔ اس نے کہا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت اور سرزمین بچ جائے اور خیر ہو تو تم اس اللہ کے نبی پر ایمان لے آؤ، ان کا کلمہ پڑھ لو۔ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، بہت بڑا ہنگامہ، ایک مخالفت ہوئی، عداوت ہوئی، ایک طرح کی بغاوت کا ماحول بن گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری اپنی سلطنت میرے پاؤں سے نکل رہی ہے اور یہ کسی قیمت پہ نہ خود ایمان لانے پہ تیار ہیں نہ مجھے ایمان لانے دیں گے، تو اینڈ پر اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں، میں نے تو دراصل تمہیں آزمانے کے لیے بات کی تھی کہ تم اپنے دین پر کتنے پختہ ہو، اگر میں اس طریقے سے تمہیں کہوں تو کیا پھسل تو نہیں جاؤ گے اور اسلام قبول تو نہیں کر لو گے؟ تو بڑی اچھی بات ہے، تم اپنے قائم اور دائم ہو۔ بس اس طرح اس نے جان چھڑائی۔ اینڈ کیا ہوا کہ سلطنت پہ بیٹھے ہوئے اسے ادراک اور معرفت ہو گئی تھی کہ سچے رسول ہیں، ان کی دعوت صحیح ہے اور یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ ایمان لانے کی ایفرٹ بھی کی، لوگوں کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی، مگر جب دیکھا بغاوت ہو جائے گی، اور بغاوت کا مطلب کیا ہے؟ میری سلطنت چلی جائے گی، میرا تخت چلا جائے گا، میری حکومت چلی جائے گی، تو پھر پردہ ڈال کے کسی طریقے سے حکمت سے جان چھڑائی اور ایمان نہیں لایا۔ یہاں سے اس حدیث نبوی سے جو آخری بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات حق آشکار ہو جاتا ہے کئی لوگوں پر، ان کی دل کی آنکھ پہچان لیتی ہے، روشنی کی شعائیں، سچائی کی، حق کی، صداقت کی، ٹروتھفل میسج کی جو روشنی ہے اس کی شعائیں، ریز دل تک پہنچ جاتی ہیں، اندر روشنی پہنچ جاتی ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے، اور آدمی کا جی بھی کرتا ہے، طبیعت بھی مائل ہوتی ہے کہ میں سچ کو مان لوں، مگر مفادات آڑے آ جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 7ویں حدیث سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس نے ہر ممکن ایفرٹ کی، یعنی حدیث کے لفظ اس نے کہا کہ میں اگر ان تک پہنچ گیا تو ان کے قدم دھو دھو کے پیوں گا وہ پانی،
اور لاکھوں جتن کر کے بھی ان کی بارگاہ میں پہنچ سکا تو پہنچوں گا دیدار کرنے کے لیے اور ان کے قدم دھوؤں گا، اور پھر کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ایمان لے آؤ، اس میں خیر ہے سب کی۔ مگر جب دیکھا کہ بغاوت ہو رہی ہے، اب سلطنت جا رہی ہے، تو ادھر وہ ایک ادراک تھا، سچائی کا ادراک، آقا علیہ السلام کی صداقت کا ادراک، اس نور نبوت کی شعاؤں کا تھوڑا تھوڑا ادراک ہو گیا تھا۔ چونکہ پھر اس مجلس کے بعد اس نے پہ حضرت دہیہ کلبی کو بلایا اور کہا کہ اب پڑھ کے سناؤ کہ خط کیا بھیجا ہے میری طرف۔ اسی حدیث میں آتا ہے اس کے بعد انہوں نے پھر آقا علیہ السلام کا لکھا ہوا خط جو دعوت اسلام کا تھا وہ پڑھ کے سنایا۔ اس کے بعد میں اگلی بات آپ کو بتا چکا ہوں، مگر جب دیکھا کہ اگر میں ایمان لاتا ہوں تو بغاوت ہو جائے گی، میری سلطنت چلی جائے گی، میں قیصر روم نہیں رہوں گا، اس وقت ورلڈ کی سپریم پاور ہے، اس کا ہیڈ ہوں، اتنی سلطنت، اتنا مال، اتنی دولت، اتنے وسائل، اتنے ذخائر، اتنے ممالک، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ میرے تابع، یہ جو جاہ و حشمت ہے، جب ایک طرف وہ آئی اور ادھر وہ ایمان کی جو تھوڑی سی روشنی آئی تھی، صداقت کی ایک پہچان آئی تھی، خیر کا ایک تھوڑا سا جھونکا آیا تھا، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مفادات بہت بڑے طاقتور پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ عقیدت، وہ محبت، وہ رغبت سچائی کی طرف، وہ میلان اندر، وہ اپنی جگہ آتا ہے، من میں روشنی آتی ہے تھوڑی تھوڑی، مگر وہ اٹ سیلف اتنی ابھی کمزور ہوتی ہے کہ وہ مفادات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، خوف و خطرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ جو دنیاوی جن مفادات کے ساتھ پورا اس کا نظام قائم ہے، عزت اور شان اور شوکت، اور لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اس کو وہ وسائل ہیں، وہ ذرائع ہیں، وہ زندگی کی آسائشیں ہیں، وہ اتنی بڑی مفادات اتنے بڑے ہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ جو قوت ایمان کی تھوڑی سی داخل یہ کمزور ہوتی ہے، یہ دیے کی طرح شمع ہوتی ہے ٹمٹماتی، لہٰذا وہ مفادات کے جھونکے اس کو بجھا دیتے ہیں۔ ایسا زندگی میں اکثر ہوتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا سوائے اس کے اور کیا ہے؟ کیا یزید کو اور ابن زیاد کو اور اس کے لشکریوں کو اور اس کی فوج کو اور اہل کوفہ کو اور اہل دمشق کو یہ معلوم نہیں کہ جن کا سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھا رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ تاجدار کائنات کے شہزادے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ انہیں معلوم نہیں جن کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا تھا۔ کیا ارشادات کس کو معلوم نہیں تھے؟ پھر ان کی شہزادیاں، پھر آقا علیہ السلام کی نواسیاں، پھر آپ کا خانوادہ، آپ کی اہل بیت، سارا کچھ معلوم ہے۔ پھر ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی امامت، ان کا تقدس، ان کی برکتیں، ان کی کرامتیں، ان کا سراپا ہدایت ہونا، منبع ہدایت ہونا انسانیت کے لیے، کیا کچھ معلوم نہیں تھا۔ مگر کوئی نکلا، کوفہ قریب ہے، کوئی نکلا ان کو بچانے کے لیے۔ دمشق میں کوئی ان کے سروں کو نیزے پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر دمشق کے لوگ نکلے یزید کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، قافلہ اہل بیت کے ساتھ ملے، 1,00,000-2,00,000 لوگ مل کے یزید کے تخت کو الٹ دیتے، ابن زیاد کے تخت کو الٹ دیتے، سلطنت کو ختم کر دیتے، مگر نہیں۔ دلوں کے اندر سب کو رنج بھی ہوا ہوگا، ملال بھی ہوا ہوگا، اس پہ شرمساری بھی ہوئی ہوگی، آپ کی صداقت اور طہارت اور تقدس اور پرہیزگاری اور عظمت اس کا احساس اور ادراک بھی تھا۔ مگر یہ جو احساسات ہوتے ہیں سچائی کے، بھلائی کے، نیکی کے، تقوی کے، ایمان سے متعلق، یہ اٹ سیلف کمزور ہوتے ہیں، چونکہ انہوں نے طویل زمانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحبت پا کے ابو بکر تو نہیں بنے ہوتے، وہ عمر کے درجے پہ تو نہیں پہنچے ہوتے، وہ عثمان و علی تو نہیں بنے ہوئے ہوتے، وہ جلیل القدر صحابہ کرام جنہوں نے ہجرتیں کی، جان و مال لٹا دیا آقا علیہ السلام کے لیے، غزوہ بدر میں گئے، احد میں گئے، خندق میں گئے، جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، رشتہ دار، کاروبار قربان کر دیے۔ وہ ایک گریجولی وہ ارتقا ہوتا ہے، گریجولی وہ جو روشنی آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی ہے، صحبت کا تیل ملتا ہے، صحبت کا فیض ملتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے روشنی بنتی ہے، پھر وہ سورج بن جاتا ہے، چاند بن جاتا ہے، جب پورا من چمک اٹھتا ہے، پھر اس میں استقامت ملتی ہے، اس میں تقوی، پرہیزگاری، پھر دنیا کی بالکل حیثیت ختم ہو جاتی ہے نگاہ میں، آخرت اپنے سامنے اجاگر آتی ہے، اور اللہ کی رضا کے مقابلے میں دنیا کا کوئی مفاد ایک رتی برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ جب رفتہ رفتہ ایمان مضبوط ہوتا ہوتا استقامت کا پہاڑ بن جاتا ہے اور بے خوف و خطر ہو جاتا ہے مومن، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جب اس مرتبے تک پہنچتے ہیں تو یہ اپنا ٹائم لیتا ہے، یہ پروسیس ہے،
اس میں ریاضت ہے، مجاہدہ ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، اعمال صالحہ ہیں، خیرات ہیں، حسنات ہیں، صحبت ہیں، برکات ہیں، ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہیں، بڑا وقت لگتا ہے۔ اگر تسلسل رہے، ہر چیز میں تسلسل رہے اور من ڈگمگانے نہ پائے، کیونکہ دوسری طرف خطرات ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، ادھر شہوتیں ہیں، ادھر دنیا کی رغبتیں ہیں، ادھر چاہتے ہیں، ادھر مفادات ہیں، خواہشیں ہیں، اور ان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے مزین کر دیا ہے، مزین، بڑا پسندیدہ کر دیا ہے، ان کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، وہ طبیعت کو لبھاتی ہیں اور وہ بڑی طاقتور ہیں۔ پھر ان کے پیچھے شیطان کی بھی طاقت ہے، اس بدبخت کی، پھر نفس کی بھی طاقت ہے، پھر دنیا کی چکا چوند کی بھی طاقت ہے، تو وہ پہاڑ ہیں، فولادی قوتیں ہیں جو لرزا دیتے ہیں انسان کے ایمان کی کیفیت کو۔ ادھر ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے آج کے دور میں، یہ میرا میسیج آج کی اس حدیث کی، چونکہ اگلی نشست سے کتاب الایمان شروع ہو رہی، یہ میسیج ہے آج کے دور میں، ایمان کی شمع کو وہ ٹمٹماتی ہوئی نہ چھوڑو۔ ہم لوگ اسی پر اکتفا کر لیتے، مطمئن ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق ہے، مطمئن ہو جاتے ہیں، شاید بڑا دین مضبوط ہو گیا ہمارا، روزہ رکھ لیا اطمینان ہو جاتا ہے، حج عمرہ کر لیا اطمینان ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ اعمال اٹ سیلف وہ زمین کے اندر جڑیں مضبوط نہیں کر سکتے، ان جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہت سی ریاضات چاہیے، صدق اور اخلاص کی قوت چاہیے، اللہ پہ توکل کی قوت چاہیے، اللہ کی رضا اور تسلیم کی قوت چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اتنی تربیت کرو کہ آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہو جائے۔ جب دنیا اور آخرت، اول تو کیفیت یہ ہے کہ دنیا اونچی ہے، اس کی رغبت، اس کی شہوت، اس کی خواہش اونچی، اور دنیا کے بینیفٹس ہیں، دنیا کی فیسلٹیز ہیں، دنیا کے پلیئرز ہیں، دنیا کی کمفرٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ نفس کو، طبیعت کو لبھاتی ہیں۔ یہ جب ساری جمع ہوتی ہیں، ادھر ایمان ہوتا ہے، ایمان آپ کو وہ کمفرٹ تو نہیں دے رہا ابھی، ایمان آپ کو بڑا گھر نہیں دے رہا، بڑی کار نہیں دے رہا، ایمان بڑا کاروبار نہیں دے رہا آپ کو، ایمان اور تقوی اور صالحیت آپ کو وہ سہولتیں، وہ مراعات، وہ مفادات، وہ آسائشیں وہ نہیں مہیا کر رہا، بلکہ وہ تو مشقتیں لا رہا ہے، ابھی نیند کم کر رہا ہے، اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے، سجدے کروا رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کروا رہا ہے، روزے رکھوا رہا ہے، ایمان طاعت کی راہ پہ مشقت کروا رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی کئی چیزیں قربان کروا رہا ہے، ایمان تو ایثار پہ لے کے چل رہا ہے، اس میں تو سیکریفائسز ہو رہی ہیں، لہذا اس کو بڑی دیر تک مالی بن کے ایمان کے پودے کو پالیں، جیسے مالی ایک بیج بوتا ہے، پھر ایک چھوٹا سا پلانٹ ہوتا ہے، اگتا ہے، دیکھیے وہ اس کو کیمیکلز بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، دھوپ بھی پہنچاتا ہے، زیادہ ہوا جھونکوں سے بچاتا بھی ہے، ہوا دیتا بھی ہے، حفاظت کرتا ہے، ہر روز اس کو لک آفٹر کرتا ہے، جیسے ماں بچے کو گود میں پالتی ہے، اس طرح مالی پلانٹ کو پالتا ہے، پالتا ایک سٹیج آتی ہے جب وہ توانا درخت بن جاتا ہے، بہت بڑا طاقتور، جس کا بڑا سٹیم ہے، بڑا تنا اور اونچا درخت بن جاتا ہے، اس پوزیشن پہ جب پہنچتا ہے تو پھر چھوٹی موٹی چیزیں، حوادث اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ ان اٹ سیلف بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان جب تک وہ توانا درخت نہ بن جائے کہ چھوٹے موٹے جھونکے اس کو ہلا نہ سکیں، اس کو متذبذب نہ کر سکیں، متزلزل نہ کر سکیں، اس وقت تک مالی بن کے ایمان کو پالنا پڑتا ہے، اس کی اعمال صالحہ سے پرورش کرنی پڑتی ہے، اخلاق حسنہ سے پرورش کرنی پڑتی ہے۔ جتنی صالحات ہیں، جتنی حسنات ہیں، جتنی نیکیاں ہیں، جتنی اچھائیاں ہیں، صدق ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، زہد ہے، ورع ہے، تقوی ہے، لوگوں سے معاملات کی اچھائی ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز ہے، غیبت سے پرہیز، چغلی، یہ غیبت جھوٹ یہ دیمک ہے، جیسے دیمک لگتی ہے اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے جڑ کو کوئی چیز ختم کر دی، یہ ساری چیزیں ایمان کی جڑ کو ختم کر دیتی ہیں، ایمان کے پودے کو مرجھا کے ختم کر دیتی ہیں۔ یہ جو ہر روزانہ کے معاملات میں ہماری خرابیاں ہیں، اس سے ہوتا کیا، ایمان کا پودا جو ہے وہ درخت نہیں بن پاتا۔ تو جب تک ایمان اتنا طاقتور مضبوط نہ ہو جائے اور وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط نہ بن جائے، اس وقت تک اس کو محفوظ کر کے پالنا پڑتا ہے۔ جب وہ درجہ آ جائے تب بھی بندے کو بھروسہ اللہ کی رحمت ہی پہ کرنا چاہیے۔
اللہ کی مدد و نصرت ہی پہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال پر نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال صالحہ اور ایمان کے اتنے بلند مقامات پر پہنچ جانے والے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم تم میں کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی۔ فرمایا تو کیسے جائیں گے؟ فرمایا صرف اللہ کی رحمت سے، اللہ جس پہ رحم فرمائے گا۔ یعنی آخری مرحلے تک بھروسہ اللہ کی رحمت پہ رکھنا ہوتا ہے۔ بندے کی نیت، بندے کا عمل، بندے کا اخلاص، کوئی شے نہیں کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ تو خود بھروسے کے محتاج ہیں، اللہ کے توکل، بھروسے، مدد و نصرت کے محتاج ہیں۔ مدد ہوگی تو نیت اچھی رہے گی، مدد ہوگی تو عمل خالص رہے گا، مدد ہوگی تو خیر میں اضافہ ہوگا۔ ہر لمحے پر اللہ کی مدد چاہیے۔ اس لیے فرمایا جب قرآن مجید بھی پڑھو، اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، سارا نور ہی نور ہے اور اللہ کا میسج ہے، اس سے زیادہ بابرکت چیز، ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز اور کیا ہو سکتی؟ فرمایا جب قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، تو شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ قرآن جب پڑھو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، اس سے محفوظ کر۔ یعنی قرآن پڑھتے ہوئے بھی آپ شیطان کے حملے سے نہیں بچ سکتے، تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ اور مدد مانگو۔ یہ پوزیشن ایمان کی ہے، آپ سمجھ لیں۔ ایمان کے ہر سٹیپ پر، ہر قدم پر، ہر مرحلے پر اللہ کی مدد چاہیے۔ تو اس طرح محافظ بن کر، مالی بن کر ایمان کو مضبوط کرو، اور اتنا مضبوط کرو کہ وہ پھر دنیا کی جو شہوتیں، رغبتیں، چاہتیں، محبتیں اور آرام، مفادات ہیں، یہ کمزور ہو جائیں اور ایمان زیادہ طاقتور ہو جائے۔ اور جب طاقتور ہو جائے تب بھی اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھو۔ یہ صورت ہے۔ آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ اس کی ضرورت پہلے سے ہزارہ گنا زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ کفر یا کفر کے رجحانات یا کفر کے جو اثرات ہوتے ہیں اور میلانات ہوتے ہیں یا اس کے جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ چھن چھن کر آج انسان کے اندر بہت تیزی سے اتر رہی ہیں، ہر طرف سے، اور ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسے کمزور کرنے کے لیے بہت سے فورسز ہیں اور عوامل ہیں اور فیکٹرز ہیں، مگر اس کو توانائی دینے، ایمان کو مضبوط کرنے کے عوامل بہت کم ہو گئے، لہٰذا اس کی حفاظت مالی بن کے کرنی ہے ایمان کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور حدیث نبوی کی برکت سے ہمیں اپنا ایمان مضبوط، توانا اور مستحکم کرنے کی توفیق سے مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔